شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ جیسے لوگوں کو مجھے عطا فرمایا کہ آپ کے ساتھ بیٹھوں، درس قرآن سنوں. یہ اللہ کا کرم ہے کہ لوگ بھی اچھے ملیں، لوگ بھی اچھے ملیں. ایسا نہ ہو کہ بیچ راستے میں چھوڑ کے چلے جائیں. عیسیٰ علیہ السلام کے لوگ بھی کیا کر رہے تھے؟ بیچ راستے میں عیسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ کے چلے گئے، سوائے چند لوگوں کے باقی بچے جیسے کہا گیا. تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. تو آج ہمارے ساتھ آدھے گھنٹے میں 2 جز ہیں، جز نمبر 29، جز نمبر 30. انشاءاللہ کچھ مختصر سی باتیں آدھے گھنٹے میں ہم لوگ سن کے یہاں سے جائیں گے. اور یہ قرآن ہے جس کی باتیں سننا، جس کو پڑھنا، جس کو دیکھنا، جس کی خدمت کرنا اللہ تعالیٰ کے پاس بہت بڑے ثواب کا کام ہے. تو جز نمبر 29 جو شروع ہوتا ہے سورۃ الملک، سورۃ الملک سے مکی دور میں صورت نازل ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی تعریف کی. تبارک الذی بیدہ الملک، تو ساری سلطنت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں یہ سنسار بنایا، یہ دنیا بنائی؟ تو کہا لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ ہم آزمائیں کہ آپ میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے. دیکھیں اب اتنے لوگ باقی رہے ساری مسجد میں سے، پھر کیا کیا اللہ تعالیٰ بولا کہ 100 لوگ اچھے ہیں، اس میں سے یہ لوگ کیا ہیں؟ ابھی ذرہ اچھے ہیں. تو یہ آزمائش ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں میں سے لوگوں میں کیا کرتا ہے؟ آزماتا ہے. لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ کائنات کا جو نظام ہے، جو سسٹم ہے، اس میں کوئی نقص نہیں، عیب نہیں. بولا کہ کبھی تم غور سے آسمان کی طرف دیکھو کہ آسمان میں کوئی سوراخ نظر آتا ہے؟ نہیں نظر آتا. اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، بالکل محکم ہے. هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب. ایک بار نہیں 2 بار دیکھو کہ کہیں تم کو کوئی مسٹیک نظر آتا کیا؟ نہیں آئے گا، اس لیے کہ تمہاری نگاہ تھکی ماندی واپس آ جائے گی. اللہ تعالیٰ کے نظام میں کوئی فرق نہیں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے سوالات لوگوں سے کیے. کہا امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ، یا کون ہے جو تمہیں رزق دے اگر اللہ رزق روک لے؟ اللہ تم سے رزق روک لے تو کوئی دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا. بل لجوا فی عتو و نفور، لیکن لوگ ہیں مانتے نہیں ہیں، اڑے ہوئے ہیں. افمن یمشی مکبا علی وجہہ، تو کیا وہ شخص جو اپنے منہ کے بل الٹا ہو کر چلتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے، لیکن ایک آدمی سیدھے راستے پہ جاتا ہے، ایک آدمی بھٹکتے ہوئے جاتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بات اس صورت کے آخر میں بتائی، قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا، اگر جو پانی تم لوگ پیتے ہو، اگر اللہ اس پانی کو ڈیپتھ میں لے چلے جائے، پمپ میں نہیں آنا، نل میں پانی نہیں آتا، کون وہ ہے جو پانی کو اوپر تک لاتا ہے؟ آپ جیسے پمپ مارتے ہیں، ہینڈ پمپ، پانی اوپر آتا ہے، مشین ڈالتے ہیں تو پانی اوپر آتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ ہے جو آپ کو دیتا ہے. کہہ دے کہ کیا تم نے دیکھا اگر پانی گہرا چلا جائے تو کون ہے جو تمہارے پاس بہتا ہوا پانی لائے؟ یہ پانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس کی قدر سمجھنی چاہیے. اس کے بعد سورۃ القلم ہمارے پاس ہے. قلم کے معنی کیا ہیں؟ پین کی عزت ہونی چاہیے، علم کی عزت. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے، جیسے حدیث میں آتا ہے، سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا. قلم سے کہا اکتب، لکھو جی. قلم نے کہا کیا لکھوں؟
بولا کہ جو کچھ ہونے والا ہے لکھ، جو کچھ ہونے والا تھا قلم نے لکھ دیا۔ تو قلم ایک بڑی عزت کی چیز ہے، علم، اور اس کی قدر آدمی کو کرنی چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں قلم کی قسم کھائی۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے اسے کاغذ کی ڈال گھماتے رہتے ہیں، کان میں ڈالے، عجیب عجیب، بولا کہ یہ علم ہے۔ اور اسی طرح جو پیپر ہیں اس کو بچھا کے کبھی کھانا کھانے بیٹھ گئے، کبھی اسی کے اوپر بیٹھ گئے۔ علم ہے، چاہے وہ کوئی بھی لینگویج ہو، تمل پیپر ہو، انگلش پیپر ہو، بہرحال وہ کیا ہے، علم ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے، اس علم کی آپ کو قدر کریں۔ تو اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ بڑے بلند اخلاق پر فائز۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی بات کہی گئی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک باغ کا قصہ بیان کیا۔ باغ بولے تو لائن، یہ باغ، یہ باغیچہ، کیا بولیں گے، گارڈن۔ یہ گارڈن کا قصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا کہ اکثر ایسا ہوتا ہے، باپ جب تک زندہ ہے غریبوں میں بانٹتا، فقیروں میں بانٹتا، اولاد آنے کے بعد سوچتی ہمارے بابا دیوانے گھر میں کمال سو بانٹ ڈالتے تھے، ہمیں ایسا کام نہیں کرنا، بابا کرے سو کام کیا نہیں کرنا، ہمیں نہیں کرنا، ہمیں چھپا چھپا کو رکھنا۔ یہ واقعے میں ایسے ہی ہوا، باپ جب تک تھا لوگوں کو دیتا تھا، بیٹے جب آئے تو بولے کہ اچھا رات کو ہمیں پھل، جب بھی باغیچے سے پھل توڑتا باپ، غریب آتے تو غریبوں کو دیتا۔ بیٹوں نے پلان بنایا دن میں توڑیں گے تو غریب آئیں گے، ایسا کرتے ہیں رات میں توڑتے ہیں۔ رات میں توڑنے کے لیے چلے تو اللہ تعالیٰ نے آگ کا طوفان اس باغیچے پہ بھیج دیا، سارا باغیچہ جل گیا۔ بیٹے جب رات میں وہاں پہنچے بولے دیکھو چپکے چپکے چلو، بات نہیں کرنا، زور سے بات کریں گے تو غریب لوگ اٹھ کے آ جائیں گے۔ لیکن جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ باغیچہ نہیں ہے، بولے کہ ہمیں راستہ بھٹک گئے اندھیرے میں، کیا تو یہ قصہ ہمارا باغیچہ دکھتا نہیں نا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا یہ کیسا ہوتا ہے۔ تو جو خیر ماں باپ کی طرف سے ہوتا ہے اسے کیا کرنا چاہیے، جاری رکھتے رہنا چاہیے۔ ایسا نہیں سوچنا چاہیے کہ غریبوں کو خرچ کرنے سے مال ہمارا جاتا ہے، یہ بات غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہی بات کہی اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ۔ ایک لمبا واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تندرست ہونے کے باوجود نماز میں نہ آنے والوں کا انجام بیان کیا۔ آپ یقین نہیں کریں گے، بہت دنوں کے بعد 2 سال کے بعد ایک صاحب کو میں ایک چکن شاپ میں دیکھا، بولا حضرت کہاں جی ہیں تمہیں دکھتے نہیں نا، میں نکلتا چلنا باہر گیا، کیا بولے کر دوں میں باہر ہی نکلتا، جب سے کووڈ آیا میں گھر میں بیٹھا ہوں۔ اچھا وہاں سے رہو تم نہ کو لے جا، تمہیں کب تک بیٹھیں، کیا ہے مانچ بیٹھے رہو، ایک دن آئیں گا کیا ہوگا، تم نہ کو لے جائیں گے باہر۔ تو حالات جب نارمل ہیں، آپ صحت مند ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف کیا کریں، آپ آ جائیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف آ جائیں۔ جب گھر میں بیٹھنے کا موقع ہے تو گھر میں بیٹھیں، جب لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے، گھر مسجدوں میں نمازیں نہیں ہیں تو آپ، جب حالات نارمل ہیں ابھی بھی آپ، قرآن نے کیا کہا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، جہاں کہیں تم ہو موت آ کر تمہیں دبوچ لے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں وہی بیان کیا کہ صحت ہونے کے باوجود جو لوگ مسجدوں میں نہیں آتے ہیں، اللہ کے سامنے سر بسجود نہیں ہوتے ہیں، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، اللہ کے سامنے جب سجدہ کرنے کو کہا جائے گا، چونکہ دنیا میں صحیح سجدہ نہیں کیا تھا وہاں بھی سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ تو اس لیے کہا وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، اور وہ لوگ دنیا میں سجدوں کی طرف بلائے جاتے تھے، وَهُمْ صَالِمُونَ، اور وہ صحت مند تھے، آتے نہیں تھے۔ ایک اور بات میں نے کل نوٹ کیا، فجر میں عشاء میں نے دیکھا، یہ میرا اپنا یہ ہے، آپ بھی سوچ سکتے ہیں، مسجدوں میں جو اذانیں ہوتی ہیں، مائک میں کیا دینے کا مطلب ہے، اذان کیا دینا، وہ اذان سے پہلے 4 بار درود، بعد میں درود،
وہ افطار کے ٹائم کو نئی سو چیزاں جس کی وجہ سے اذان پر پابندی لگتی ہے۔ لوگوں کو تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ آپ صرف اذان دے تو کوئی مسئلہ نہیں، یہ اذان سے پہلے بعد میں پتہ نہیں کیا کیا آپ بولتے ہیں، یہ سب کون سے حدیث میں ہے، قرآن میں ہم کو سمجھ نہیں آتا۔ تو جس کی وجہ سے غیروں کو کیا ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، تو اس سے ہم کو احتیاط کرنی چاہیے۔ جتنا دینا ہے آپ ادا دینا ہے، خالص ادا دیجیے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحاقہ اس کا ذکر کیا۔ الحاقہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، تو اس میں بتایا وما هو بقول شاعر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کے القاب سے نوازا گیا کہ کبھی کہا کہ آپ کاہن ہیں، فارچون ٹیلر، آپ قسمت بتانے والے ہیں، کبھی کہا کہ آپ شاعر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ یہ ساری باتیں غلط ہیں، تنزیل من رب العالمین، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ قرآن ہے، اللہ کے نبی نہ تو شاعر ہیں نہ تو کاہن ہیں جیسے ان لوگوں نے کہا۔ پھر فرعون کا ذکر کیا گیا اور اس کی باتیں ذکر کی گئی اور قیامت کا منظر پیش کیا گیا۔ اللہ نے کہا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، جب سور میں پھونکا جائے گا، کیا ہوگا؟ نفخۃ واحدہ، جب ایک سور پھونکا جائے گا، وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالِ، زمین اور پہاڑوں کو اٹھایا جائے گا، فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، زمین اور پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ اللہ نے انسانوں کے بارے میں نہیں بولا میرا اور آپ کا کیا حشر ہوگا، کیا بولا؟ زمین اور پہاڑوں کے بارے میں بولا۔ اس کا مطلب یہ کہ اب تمہارا حساب تمہیں ڈال دو۔ زمین اور پہاڑ جب ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے تو اب تمہارا حال کیا ہوگا، ذرا سوچ لو۔ ایسے موقع پر کچھ لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دیں گے۔ اس میں سے شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس کی نوجوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہے۔ آپ سب نوجوان ہیں، ایسے لوگوں کے لیے تو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ، آسمان پھٹ جائے گا اور وہ اس دن کمزور ہو جائے گا۔ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا، اور فرشتے اس کے اطراف ہوں گے۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اس دن تیرے رب کا عرش کتنے فرشتے اٹھائیں گے؟ شروع میں آیا تھا سوال، پھر اب آخر میں آخری دن آ رہا ہے۔ اللہ کے عرش کو کتنے؟ پہلے 4 رہیں گے لیکن قیامت کے دن 8، جیسے اس صورت میں کہا گیا ثمانیہ یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیہ، جس دن اللہ تعالیٰ سارے اعمال پیش کریں گے، کوئی عمل چھپے گا نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کا نام اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیں گے، وہ کہے گا ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، سیدھے ہاتھ میں اس کا نام اعمال دیں گے تو خوشی سے لوگوں کو دکھاتے ہوئے کہے گا لو پکڑو۔ اللہ تعالیٰ سیدھے ہاتھ میں نام اعمال دیں گے تو لوگوں کے پاس جا کر کہے گا ارے میرے نام اعمال کو ذرا پڑھو، میں ایسا امید کرتا تھا اللہ تعالیٰ سے، میرے نام اعمال کو پڑھو، یقیناً میں نے سمجھ لیا تھا کہ حساب ملنے والا ہے، یہ خوشی کی زندگی میں ہوگا۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ، وہاں کے میوے بالکل لٹک رہے ہوں گے۔ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ، اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ کھاؤ مزے کرو جو کچھ تم نے دنیا کی زندگی میں محنتیں کی۔ اللہ تعالیٰ اس کے برخلاف وہ آدمی وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جس کا نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیں گے، لیفٹ ہینڈ میں، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، وہ کیا کہے گا؟ اے کاش مجھے نام اعمال نہ دیا جاتا تو اچھا ہوتا، میں جانتا کہ نہیں میرا نام اعمال کیا ہے۔ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، میرا حساب مجھے نہ بتایا جاتا تو اچھا ہوتا۔ مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهْ، وہ آدمی پھر کہتا ہے دیکھیے آج میرا مال میرے کسی کام نہ آیا۔ ہاں اللہ کے پاس کہہ رہا ہے اتنا مال میرے پاس تھا، تو اسی لیے میں اپنے بچوں سے نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ جب بھی ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں دنیا دار لوگوں کو کہ یہ تیسرے نمبر پر ہے، جیسے لوگ بولتے نہیں انڈیا میں اگر آپ ہیں
وہ کون کون کلو ہیں، اڈانی یہ وہ، انہیں امبانی یہ تیسرے نمبر پہ، تو ہمارے بچے تھوڑا نروس ہو جاتے ہیں، ارے ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ دنیا ہے، یہ دنیا ہے، دنیا جس کے بارے میں کہتا ہے مال کمانا یہ نہیں کہ مال مت کمائیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نعم المال الصالح للرجل الصالح، اچھا مال نیک آدمی کے لیے بہت اچھا ہے۔ آپ مال کمائیے، ایک اچھی بڑی فیکٹری کھولیے، 500 مسلمانوں کو اپنے ہاں ملازم رکھیے، ہاں آپ خود کروڑوں میں زکوٰۃ دیجیے، کمیونٹی ترقی کرے گی، ایک ہاسپٹل بنائیے، کوئی بات نہیں، لیکن مال کمانے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پابندی نہیں لگائی۔ مال کا جو حق ہے اس کے ادا کرنے کے بعد آپ کا وہ مال آپ کے لیے حلال ہے۔ آپ مال میں زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، اس مال کو مس یوز نہیں کرتے ہیں، تو تب آپ کما سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ تو اسی لیے کہتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ کہے گا ہلک عنی سلطانیہ، اور میری حکومت مجھ سے برباد ہوگی۔ تو تھوڑی دن کے لیے ناز و نخرے ہیں لوگوں کے، لیکن ایک سچا مسلمان ایسی چیزوں کو دیکھ کے نیروس نہیں ہوتا ہے اور اپنے دل کے اندر افسوس نہیں کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اس سے کہیں گے خذو، اسے پکڑ دو، فغلو، اسے زنجیروں میں جگڑ دو، ثم الجحیم صلو، اور پھر اسے جہنم میں ڈال دو، فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، ایسی چین، اتنی بڑی زنجیر جو 70 ہاتھ لمبی ہوگی، 70 ہاتھ لمبی چین، اسے جہنم میں ڈال دو۔ اللہ تعالیٰ اس انجام سے مجھے اور آپ کو بچائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ المعارج کا ذکر کیا کہ آخرت کا دن کتنا بڑا ہوگا، کتنا بڑا ہوگا، ڈے آف دا ججمنٹ، اس کا ڈیوریشن کتنا ہوگا، 50,000 سال۔ جیسے اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، اللہ تعالیٰ نے کہا فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال۔ ہمیں لوگ دنیا میں 10 منٹ ایک جگہ صبر سے نہیں بیٹھ سکتے، آدھا گھنٹہ بیٹھنے کتنا کرنا پڑتا ہے، تو وہاں کتنے دیر کھڑنا پڑتا ہے ہم کو، 50,000 سال۔ جب ہمارے پیٹوں میں سوراخ پڑ جائیں گے اور بالکل ہماری حالت یہ ہو جائے گی، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے سجدہ کریں گے کہ یا اللہ لوگ پریشان ہیں، ان کا حساب لے لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آئیں گے۔ تو اس کا ذکر کیا گیا یوم تکون السماء کالمہل، جس دن آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے گا، وتکون الجبال کالعہن، اور پہاڑ دھنکی ہوئی روئی کی طرح ہو جائے گا، ولا يسأل حمیم حمیما، کوئی جگری دوست کسی جگری دوست کو نہیں پوچھے گا۔ دنیا میں ہمیں بہت پوچھتے ہیں لیکن وہاں نہیں ہوگا۔ یود المجرم یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، اس دن مجرم چاہے گا عذاب سے بچنے کے لیے اپنے بیٹوں کو فدیے میں دے دے، اللہ سے کہے گا اللہ بیٹوں کو لے لے مجھے عذاب سے، بیٹے اس کے اس وقت اس کے نہیں ہوں گے، بیوی کو بھی، بھائی کو بھی، یا اللہ اس سب کو لے لے مجھے عذاب سے بچا دے، اپنے پورے خاندان کنبہ قبیلے کو، لیکن ایسا نہیں ہوگا، لیکن وہ آگ میں ڈھکیل دیا جائے گا۔ کلا انہا لظیٰ، کلا نیور، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، انہا لظیٰ، جہنم کی آگ چمٹ جانے والی ہے، گوشت سے کیا ہونے والی ہے، چمٹ جانے والی ہے۔ نزاعۃ للشوا، نزاعۃ، گوشت کو کیا کرنے والی ہے، گلا دینے والی ہے، یعنی گوشت کو اتار کر کھینچ دے گی، ہڈیوں سے گوشت کو کیا کرے گی، الگ کر دے گی۔ مفسرین کہتے ہیں آدمی کا گوشت اپنے جسم سے ایسے نکلے گا جیسے آپ لنگی نکالیں گے تو لنگی آپ کے پیروں میں جیسے پڑ جاتی ہے، گوشت ہڈیوں سے نکل کر پیروں میں ویسا پڑے گا۔ اب سب سمجھ میں آیا، اب صحیح سمجھ میں آیا،
اللہ تعالیٰ اعاذنا اللہ وإیاکم، اللہ تعالیٰ جہنم سے مجھے اور آپ کو بچائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنت میں جانے والوں کی صفاتیں بتائیں، الذین هم علی صلاتہم دائمون، وہ لوگ جو پابندی سے نماز پڑھتے ہیں، وہ لوگ جن کے مالوں میں غریبوں کا حق ہے، وہ لوگ جو آخرت کے دن کو مانتے ہیں، اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ وہ لوگ جو امانتوں کا لحاظ کرتے ہیں، والذین هم علی صلاتہم یحافظون، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ میں اس موقع پر جتنے ہمارے نوجوان ہیں، سارے لوگ درس قرآن میں جتنے تھے، سب کو وصیت کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں، رمضان رخصت ہو رہا ہے، نمازیں رخصت نہیں ہو رہی۔ آپ تہیہ کر لیں، یہاں سے اٹھنے سے پہلے آپ دل میں ارادہ کر لیں کہ فجر کی نماز آپ مسجد میں جا کر باجماعت پڑھیں، اس لیے کہ جو اللہ آپ کو سحری میں اٹھایا ہے، وہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ سال بھر آپ اس کی عبادت کریں، عمر بھر۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ کی عبادت کرو جب تک کہ تمہاری موت آ جائے۔ موت تک ہم مسلمان ہیں، ہم رمضانی مسلمان نہیں ہیں۔ یہ دھوکہ ہے اللہ کے ساتھ، اللہ اپنے ساتھ دھوکہ کرنے والوں کو اللہ نے سور اور بندر بنا دیا، تو اللہ تعالیٰ کا عذاب۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کا ذکر کیا، نوح علیہ السلام کی دعوت کے بارے میں کہا کہ کتنے سال، 950 سال نوح نے دعوت کی۔ اس سارے واقعے میں ایک بات ہے کہ نوح علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ اللہ سے استغفار کرو۔ میں سارے لوگوں سے کہوں گا استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، یا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما، میرے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ میں دن میں 100 مرتبہ معافی مانگتا ہوں، گناہوں کی بخشش مانگتا ہوں۔ آپ مانگے سید الاستغفار، آپ سید الاستغفار پڑھتے رہیں زیادہ، جب بھی گھر سے نکلیں، گھر میں داخل ہوں، جب بھی موقع ملے اللہ آپ سید الاستغفار پڑھیں۔ تو یہی بات نوح علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا کہ انہوں نے کہا یا اللہ میں نے ان کو صبح و شام میری قوم کو بلایا لیکن میری قوم مانتی نہیں ہے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، میں نے کہا کہ اللہ سے استغفار کرو، اس کا فائدہ یہ ہوگا إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا ہے۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، سارے لوگوں سے کہوں گا کہ استغفار کا بڑا فائدہ ہے، آپ ہمیشہ اللہ سے کہیں استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اس کا فائدہ آپ اپنی زندگی میں دیکھیں۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں بارش آسمان سے ہوگی، وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ، تمہارے مالوں میں اضافہ ہوگا، یہ اللہ کا وعدہ ہے، بشرطے کہ آپ استغفار کریں۔ استغفار کرنا مطلب بڑا اس کے لیے پیسہ نہیں چاہیے، آپ اللہ استغفر اللہ پڑھیں اور پھر سید الاستغفار پڑھیں۔ وَبَنِينَ، تمہارے بچوں میں برکت ہوگی۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا۔ اس کے بعد ایک بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا کہ بت پرستی جو شروع ہوتی ہے وہ قبر پرستی سے شروع ہوتی ہے۔ یہ جو خبر پرستی، جو بت پرستی جو شروع ہوئی، کہاں سے شروع ہوئی؟ خبر پرستی سے۔ ہلو یہ جو جتنے بھی مزارات ہیں، درگاہ ہیں، امام باڑے ہیں، یہ درخت ہیں، یہاں سے شروع ہو کر کہاں رکے ہیں؟ بتوں کے پاس جا کر رکے ہیں۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں ایسا ہی ہوا، اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں بیان کیا ہے۔ اس کے بعد بہت ساری صورتیں ہمارے پاس ہیں۔ سورۃ نوح کے بعد سورۃ الجن ہے جس میں اس کا ذکر کیا گیا۔ اس کے بعد سورۃ المزمل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا کہ اے نبی یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، رات کو اٹھ کر آپ تہجد کی نماز پڑھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بعد کی صورت میں کہا یا ایھا المدثر، اے اوڑھ کر سونے والے۔ شروع میں جب وحی نازل ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا ڈر گئے، گھر آئے، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ دثرونی دثرونی، مجھے کمبل اڑا دو۔ کمبل اڑایا، تھوڑا سا افاقہ ہوا تو پھر اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ اللہ کے نبی اٹھیے۔ اللہ کے نبی اب اللہ کے اس حکم پر اٹھے رہے کب تک؟ مدینے کے ان
13 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعویٰ کرتے رہے، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر۔ تو یہی باتوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورۃ القیامہ اس کا ذکر کیا کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم نے اسے آسان، اس کے لیے بے سود بے مقصد پیدا کیا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد سورۃ الدہر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں انسان کی حقیقت بتائی کہ پہلے آپ کچھ نہیں تھے، ایک قطرہ تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک مکمل انسان بنایا، سننا اور دیکھنے والا بنایا، پھر سیدھے اور راستے کی طرف ہدایت دی، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الدہر میں ایک بات بتائی، نیک لوگوں کی عادتیں بتائیں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، یہ غریبوں کو اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں۔ غریبوں کو کھانا کھلانا بہت بڑا کام ہے۔ آپ کوشش کریں ہفتے میں 2-4 بھوکوں کو کھانا کھلائیں، گھر کی بیماریاں ختم ہو جائیں گی اور اللہ تعالیٰ آپ کی مال و دولت میں برکت دے گا۔ لیکن ایسے فقیر جو مانگ نہیں سکتے ہیں، پاگل ہیں، ننگے ہیں، لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں، کھانا دیتے ہیں لیکن وہ پروفیشنل فقیر ہوتے ہیں، ان کو دیتے ہیں، تو ان کو دینے کا مطلب نہیں، وہ تو وہ ان کو دے تو بولتے ہیں کیا مٹن کی چکن کی اب ایسے لوگوں کو کیا مطلب، ان کو کھانے سے کوئی مطلب نہیں، ان کو کس سے مطلب ہے؟ اچھا اللہ کے نام کو دیے تو لیتے نہیں، تبرک بول کو دو فوراً ہم کیا چلاؤ تبرک کی، اچھا مجھے ایک زمانے تک سمجھ میں نہیں آیا کون سا تبرک بولتا ہے، تبرک بولے تو وہ تبرک بولے تو لیتے ہیں، یا اللہ کے نام پہ دے بولے تو ایسے لوگوں کو نہیں ہے، ایسے مجبور، بے کس، فقیر، مسکین جو بھوکے ہیں، مانگ نہیں سکتے ہیں، گھومتے رہتے ہیں، آپ اپنے گھر میں اپنے ہاتھوں سے کھانا بنائیں، پیکٹ میں پیک کریں، اپنے ہاتھوں سے ان مسکینوں کو کھلائیں، دیکھیے کتنا دل کو اطمینان ملتا ہے، کتنا آپ اس کے لیے آپ کو کوئی بڑی سمسیا اور بڑی کرپا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ دکان جاتے جاتے لے کے راستے میں جو ملا اسے دے دیے، خلاص ایسا ہاں ایسا بھی ہو سکتا ہے، اس کے لیے آپ کو بڑی تگڑ و محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ ساری باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بتائی ہیں۔ یہ تھی ہمارے پاس پارہ نمبر 29 کی باتیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس یہ پارہ ہے پارہ نمبر 30۔ صرف اس میں کیا کیا باتیں بتائی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، صرف 5 منٹ اور ہمارے پاس نہیں، تو انشاءاللہ اسی 5 منٹ کے اندر ہم اس کو 5 منٹ نہیں ہیں، 1 ہی منٹ میرے پاس ہے، تو لیکن وہاں تو اس میں کیا کیا باتیں جز نمبر 30 میں کیا کیا باتیں بتائی ہیں اسی کو ہم لوگ سن لیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے جس میں بہت ساری باتیں بتائی ہیں، خاص طور سے قرآن کی جو مسلمانوں کے پاس جو باتیں سورۃ النبا سے آیتیں شروع ہوئی، عما یتساءلون، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کافروں کو جو باتیں بتائی جاتی تھی وہ 3 طرح کی باتیں تھیں۔ ایک اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کی پہچان، دوسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، تیسرا قیامت آنے والی۔ یہ 2 باتیں ان کے پاس جانی مانی تھیں، اللہ کو جانتے تھے لیکن مانتے بہت کم تھے، دوسروں کو شریک کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں تک ماننے کی بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری کو مانتے تھے، امین بولتے تھے، البتہ رسالت کو ماننے میں تھوڑا آگے پیچھے ہوتے تھے۔ لیکن یہ تیسری بات کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، یہ ان کے حلق سے نہیں کرتے تھے۔ کیسا ہوگا مرنے کے بعد، کیسا زندہ ہوں گے، ہم لوگ ہڈی ہو جائیں گے، بوسیدہ ہو جائیں گے، کیسے زندہ ہوں گے، یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ النبا میں پوری باتیں بتائی، ماکثین فیہ ابدا، ایک دن آنے والا ہے جس دن آپ یہ ہوں گے۔ اس کے بعد سورۃ النازعات، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبس، تو اس میں ایک اندھے مسلمان کی اہمیت بیان کی گئی۔ عبداللہ ابن مکتوم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بات چیت کر رہے ہیں، وہ اندھے صحابی آتے ہیں، تو دل میں تھوڑا خیال پیدا ہوتا ہے کہ ان کو اب بھی جانا تھا کہ ذرا دیر میں آنا نہیں، بڑے بڑے مالداروں کے ساتھ میں بیٹھا ہوں، خوش سرداروں کے ساتھ بیٹھا ہوں، اللہ کو یہ بات پسند نہیں۔ عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى، اس اندھے صحابی کے آنے کی وجہ سے آپ نے کیا کیا، تھوڑا منہ بنا لیا
تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ علماء واعظین یہ کیا کرنا ان لوگوں کو مالداروں کے ساتھ جیسے اپنا ٹائم دیتے ہیں ویسے غریبوں کے ساتھ بھی ان کو کیا کرنا چاہیے، بیٹھنا چاہیے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ صبح جب اٹھتے تھے تو بیت المجانین دیوانوں کا مینٹل ہاسپٹل جاتے تھے ابن تیمیہ رحمہ اللہ، وہاں جا کے ان دیوانوں کی جو ضروریات ہوتی تھی ان سے پورا کرتے تھے۔ تو ایک اچھا آدمی چاہے وہ قوم کا واعظ ہو، مبلغ ہو، عالم ہو، اسے مجبور غریب لوگوں کے ساتھ بھی اٹھتے بیٹھتے رہنا چاہیے اور ان کی معاملات کو بھی دیکھنا چاہیے۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ المطففین میں اللہ تعالیٰ نے چونکہ مکے کے لوگ کاروباری لوگ تھے تو وہ لوگ ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ۔ ناپ تول میں کمی نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے بعد اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ برے اعمال کی وجہ سے دل کو زنگ لگ جاتا ہے، لوہے کو جیسے زنگ لگتا ہے، برے اعمال کی وجہ سے دلوں کو بھی کیا ہوتا ہے، زنگ لگ جاتا ہے، اور اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہنا چاہیے۔ جیسے آپ کا پاسپورٹ رینیول ہوتا ہے ویسے ایمان کو بھی کیا کرتے ہیں، رینیول کرتے ہیں۔ کیسا رینیول ہوتا، ایمان کیسا رینیول ہوتا، کیسا ہوتا، قرآن پڑھے تو، مریضوں کو بیماروں کو دیکھ کو عبرت حاصل کرے تو، میت کو خبر میں اتارتے دیکھ کوئی تمہارا ایمان بھی کیا ہوتا رہتا، رینیول۔ گھر میں ان بیٹھے تو کیا بھی ہوتا نہیں، لڑائیں چھوٹے سے گھر میں بیٹھے، ہاں گھر میں عورت رہنا، مرد کا رہنا، گھر کا کیا کام دیکھ لے گا، ادب سے باہر آ جانا، باہر کا کام یہ گھر میں مرد تب بھی گھر میں رہتا ہوں گا، لڑائیں چھوٹے سے نہیں۔ اچھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورۃ الشمس اذا الشمس کورت، اللہ تعالیٰ نے سورج کو کیسے لپیٹا، قیامت کی کیسی نشانیاں ہیں، ایک دن آئے گا کہ سورج لپیٹ دیا جائے گا اور پھر آسمان پھٹ جائے گا، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور ستارے گر پڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کی نشانیاں بتلائیں کہ کیسے قیامت کے دن ہوگا۔ پھر سورۃ البروج اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی یہ باتیں بتائیں، اور ایک بڑا واقعہ اس میں ہے، اس واقعے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، انشاءاللہ کبھی ہم بتائیں گے کہ کیسے ایک زمانے میں ایک بادشاہ ایسا تھا، وہ زمانے میں ایک بچہ جادوگر سے جادو سیکھتا تھا، کسی عالم سے اچھی باتیں سیکھتا تھا، اس کے ساتھ کیا چیزیں پیش آئیں۔ پھر ایمان والوں کو اس نے بڑے بڑے گڑھے کھود کے انگار جلا کر اس میں ڈال دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر بھی اصحاب الاخدود، اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا۔ پھر ہمارے ساتھ جو صورتیں ہیں سورۃ الطارق اور سورۃ الغاشیہ، سورۃ الاعلی، اللہ تعالیٰ نے اس میں جنت کا تذکرہ کیا، جہنم کا تذکرہ کیا، کیسی کیسی نعمتیں ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفجر، اس میں اللہ تعالیٰ نے ذکر یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، انسان کی طبیعت کیسی ہے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ انسان کو اللہ تعالیٰ جب مال دیتا ہے تو کسی کو بولتا نہیں، تھوڑا پریشانی دیا تو اللہ انسان کیا کرتا، فائدہ آیا تو کیا اچھا کیا کرتے، چھپا دیتے، ذرہ کہ تمہیں لاس آیا تو آدمی سب کو بولتا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کا ذکر سورۃ الفجر میں کیا کہ کیسے انسان کی طبیعت ہے۔ اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ بہت ساری صورتیں ہمارے پاس ہیں، آخر کی 2-3 صورتیں لے کر ہم اپنی بات ختم کرتے ہیں۔ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ جیسے اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ سورت جب نازل ہوئی تو صحابہ کرام سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ کی موت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا وقت آ چکا ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ اس کے بعد ایک اور صورت ہمارے ساتھ تھی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ 2 صورتیں اس کے بعد کی جس کو معوذتین کہتے ہیں، قل اعوذ برب الناس قل اعوذ برب الفلق۔ یہ 2 صورتیں معوذتین ہیں، جادو کا علاج ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا، لبید بن الاعصم، وہ اس کی دونوں بیٹیوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا۔ آج ہمارے چنئی میں بھی ذرا لوگ آئے، انہوں ماننے کو تیار نہیں، اللہ کے رسول پہ جادو ہوا بول کو ماننے کو کیا ہے، تیار نہیں ہے۔
کیا دیوانے باتیں کرتے ہیں؟ ارے حدیث بولتی ہے، مفسرین بولتے ہیں، اور اس کے علاج کے طور پر اللہ تعالیٰ نے قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ 2 صورتیں نازل کی ہیں۔ اور لبید بن العاصم، اس نے جو جادو کیا تھا چند بالوں کی، اس پر اس نے جادو کیا تھا، اور ایک مدینے میں ایک باوڑی تھی، وہ باوڑی کے نیچے پتھر کے نیچے چھپا کے رکھا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 فرشتے آئے، سرہانے ایک فرشتہ بیٹھا، پاؤں کے پاس ایک فرشتہ بیٹھا، تو ایک فرشتہ دوسرے فرشتے سے بات کرتا ہے کہ ان کو کیا ہوا؟ بولا نہیں، ان پر جادو ہوا۔ کہاں ہے؟ جگہ بتلایا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر اس چیز کو کیا کر دیا؟ ڈسٹرائڈ کر دیا، زائل کر دیا۔ جادو کا اثر کب ختم ہوتا ہے؟ جس چیز پر جادو کیا گیا ہے اس چیز کو کیا کر دیا جائے؟ تلف کر دیا جائے، ڈسٹرائڈ کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے، تو جادو کا اثر کیا ہوتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے۔ تو جادو سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ دونوں صورتیں آپ اپنی زندگی میں اپنائیں سورہ فاتحہ کے ساتھ۔ بہرحال العین حق، نظر لگنا حق ہے۔ جیسے انسانوں سے نظر لگتا ہے، جنوں سے بھی نظر لگتا ہے۔ ایک عورت اپنے گھر میں ہے، وہاں تو کوئی دیکھتا نہیں، لیکن جن دیکھتے ہیں۔ عورتیں اپنی خوبصورتی اپنے گھروں میں اپنے شوہروں کے سامنے بتا سکتی ہیں، لیکن وہ دعائیں ضرور پڑھیں۔ عورت اپنے گھر میں رہ کر بھی کیا کرے گی؟ دعاؤں کا انتظام کرے گی، تاکہ شیاطین الانس والجن ان کی نگاہوں سے، نظر سے بچ سکے۔ تو یہ چند باتیں ہمارے ساتھ تھیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں، الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی برکتوں سے ہم تمام کو نوازے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی جتنی باتیں ہم سنے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کو ہمارے لیے سفارشی بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے جو قرآن یاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو قرآن کا حافظ بنائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن قرآن کو ہمارے لیے سفارشی بنائیں، اور ہم سے اگر کچھ چوک ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ ہم تمام کو معاف فرمائے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔